واقعہ کربلا کے اندر بہت سارے ایسے سبق آمیز چیزیں ہیں جو آج بھی اگر ہم بات کریں اور رہتی دنیا تک وہ ہم سب کے لیے جو کہہ لیں ایک سبق کا بھی باعث ہیں۔ فہد، آپ سے آغاز کریں گے۔ واقعہ کربلا کو لے کے 9 محرم حرام کے حوالے سے یا شب عاشور کے حوالے سے ہم بات کریں، کیا ان واقعات ہمارے لیے کیا سبق ہے ان میں، اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیا سیکھنا چاہیے؟ تھینکس الاٹ ارملہ اینڈ عمران۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم امام علی مقام کی اسٹرگل کے حوالے سے بات کریں، مجھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے کچھ اشعار یاد آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو سٹرگل ہے، اس بات کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اس کائنات کا جو سب سے بڑا پرنسپل ہے وہ پرنسپل توحید ہے، ونس آف آل مائٹی اللہ۔ اور خدا تعالیٰ کو جب ہم ان کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں، تو فرد کے درجے پر ہم عبادت کرتے ہیں، معاشرے کے درجے میں ہم رب العزت کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں، اور اسٹیٹ کے درجے پر پولیٹیکلی ایڈمنسٹریٹیولی بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم ایسی اسٹیٹ بنائیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانا چاہتے تھے، انبیاء کرام بنانا چاہتے تھے، اور جس کو خلفائے راشدین نے بنا کر دکھایا۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سٹرگل فرد کے درجے پر مائکرو لیول پر اپنے میننگز رکھتی ہے، معاشرے کے لیول پر اپنے میننگز رکھتی ہے، اور جب ہم اسٹیٹ اور ایڈمنسٹریشن اور اس درجے کی بات کرتے ہیں تو اس درجے کے میننگز ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ سٹرگل فوری طور پہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر لیول پر فرد خدا کے سامنے سرنڈر کرے، فرد خدا کے سامنے سبمٹ کرے۔ اور یہ بات شاید لوگوں کو تھوڑی سی آکورڈ لگے، بٹ آئی ووڈ ہیو ٹو سے دس کہ ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اسٹیٹ کو ریلیجن سے علیحدہ کر دو، اسٹیٹ کو موریلٹی سے علیحدہ کر دو، اسٹیٹ کو ایتھکس سے علیحدہ کر دو، امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ خدا اور اس کے رسول کے پرنسپلز کے مطابق ہو، اس میں ایتھکس ہو، اس میں موریلٹی ہو، اس میں ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا خاتمہ ہو، اس میں ریسورسز کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو، اس میں معاشی معاشرتی عدل اور انصاف ہو، اس میں رولز اور ریگولیشنز ویسے ہوں، پنشمنٹس کا نظام اور پینل نظام وہ ہو جس کو سرکار دو عالم علیہ السلام نافذ کر رہے ہیں۔ اور آپ کی سٹرگل نان وائلنٹ سٹرگل ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک آرمڈ سٹرگل نہیں ہے، نان وائلنٹ سٹرگل ہے۔ آج دنیا میں نان وائلنس کی بات ہوتی ہے، پیسفل پروٹیسٹ کی بات ہوتی ہے، یہ امام علی مقام نے اس کو شروع کیا۔ جب آپ مدینہ میں تھے اور آپ سے بیعت طلب کی گئی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، آپ نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ آپ کا پرنسپل ہے جو آپ نے مدینے کے اندر لے ڈاؤن کیا۔ آپ مدینے سے مکہ آئے، مکہ میں بھی آپ یہی کہتے رہے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن آپ یہ بھی کہتے رہے کہ میں مکہ کی حرمت کو بھی پامالی سے بچاؤں گا، اور میرا خون جو ہے وہ مکہ میں سپل نہ ہو۔ اور ویورز کے لیے امام علی مقام کا یہ جو سفر ہے، آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے کے گئے، مکہ سے آپ کوفہ جا رہے تھے، اور کوفہ کے راستے میں ایک مقام زبالہ تھا۔ زبالہ میں آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کے سفراء جناب مسلم ابن عقیل اور دیگر سفراء شہید ہو گئے ہیں۔
امام علی مقام ایک یادگار خطبہ وہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حسین ابن علی تم سب سے اپنی بیعت کو لفٹ کر رہا ہے، اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہے، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لوگ چلے گئے۔ اور آج جب ہم شب عاشور کی بھی بات کریں گے، 9 محرم الحرام کی بھی بات کریں گے، تو امام علی مقام رات کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے آوان، ان کے انصار، ان کے کمپینینز، ان کے رفقا وہاں پر موجود ہیں۔ امام علی مقام رات کی تاریکی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ کل کا سفر موت کی جانب ہے، کل شہادت ہے، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اور پھر ان کو یہ بھی آپشن دیتے ہیں، اس کو علاوہ جریر طبری ریکارڈ کرتے ہیں، حافظ عماد الدین کثیر ریکارڈ کرتے ہیں کہ اگر تمہیں شرم آ رہی ہے، تم حیا کر رہے ہو میرے چہرے کو دیکھ کر، تو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ، اور اگر اب بھی نہیں جانا چاہتے تو اہل بیت کے، میرے ساتھیوں کے بچوں کا ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ، اور لوگوں کو یہ کہہ دینا کہ ہم اہل بیت کے بچوں کو بچا لائے ہیں، امام علی مقام کے ساتھیوں کے بچوں کو بچا لائے ہیں، اس لیے امام کو ہم نے تنہا چھوڑا اور امام کی شہادت ہو گئی۔ تو امام علی مقام ایک میسج دے رہے ہیں جو دین کی اسپرٹ ہے۔ اگر آپ حسینی ہیں، اگر آپ اس دین پر چل رہے ہیں تو اپنی فری ول سے، اپنے ارادے سے دین کو اختیار کریں۔ بے شک، بے شک۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہاں پر کوئی اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ لیڈرز کے لیے ہے، ہمارے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں، چارجڈ پولیٹیکل سیناریو میں ہم جیتے ہیں، لیڈر وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کو ڈھال نہیں بناتا بلکہ خود فرسٹ رینکس میں ہوتا ہے، اور کرائسس سچویشن کے اندر he leads from the very very front۔ موجودہ حالات کے تناظر میں بھی ضرور ہم چاہیں گے، آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا، ہم لے کر آئیں ناصر صاحب، کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہیں، جس طریقے سے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے واقعہ کربلا کو لے کر، جس طریقے سے اپنی زندگیوں کو لے کر چلنا چاہیے، شاید ہم اس کا جو ریئل ایسنس ہے، جو حقیقی اس کا اثر ہے، کچھ حد تک ہم اس کو زائل کر دیتے ہیں، ہم اس کو محض محدود کر دیتے ہیں مذہبی ایکٹیویٹی کے ساتھ، اور پھر آنے والے وقت کے اندر ہم نے جیسا کہ کہا کہ رہتی دنیا تک یہ ایک لائن کھینچی گئی ہے جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے لائن ڈیفائن کرتی ہے کہ ہاؤ وی ہیو ٹو اسپینڈ آور لائفز۔ آپ ان مسکنسیپشنز کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کو دور کرتے ہوئے کیسے واقعہ کربلا کو زندگی گزارنے کے سلیقے کے طور پہ استعمال کیا جائے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عمران حسن بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا، اور یقیناً آج کا دن اسی طرف ہم سب کی توجہ مبذول کروانی چاہیے کہ ہم نے واقعہ کربلا سے کیا سیکھا۔ شاہ صاحب قبلہ نے جو باتیں کیں انڈیویجول لیول پر، ایک معاشرتی لیول پر، پھر ریاست کے لیول پر، ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کی زندگی ایک سبق دے رہی ہے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اپنے اس بیٹے کو تیار کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کے اندر اپنی سیرت کا وہ کامل نمونہ عطا کر دیا تھا۔ فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔